خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 49 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے بیان ہوا کہ سیدنا موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق فرعون کے دربار میں جا کر وہ پیغام پہنچا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا۔ انہوں نے جب یہ پیغام پہنچایا اور وہی بات آ کر کہہ دی جو انہیں کہی گئی تھی کہ وہ جا کر کہہ دیں، تو فرعون کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ چنانچہ فرمایا ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی جب انہوں نے یہ دعوت انہیں دی تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ تم کس کو پروردگار مانتے ہو؟ تم دونوں بھائی اٹھ کے آ گئے ہو، تمہارا رب ہے کون؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس سوال کا کیا پہلو ہے؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ سوال طنز و تحقیر کے لیے ہے۔ یعنی ایک شخص نے آ کر آپ کو ایک بات کہی ہے، آپ اسے بے معنی ٹھہرانا چاہتے ہیں، بے وقت ٹھہرانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال طنز و تحقیر کے لیے ہے، اور جس ذہنی پس منظر کے ساتھ کیا گیا ہے وہ قرآن نے دوسرے مقامات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس سورہ میں ایک مفصل داستان سنائی جا رہی ہے، اس لیے بیان واقعات کا اسلوب اجمال کا ہے۔ دوسری جگہوں پر انہی جملوں کی، انہی مکالموں کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں۔ ان کو دیکھیں تو سوال کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی کس پہلو سے سوال کیا ہے۔ یہ محض استفہام ہے، یہ کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے ہے، یہ مخاطب سے کوئی اقرار کرانے کے لیے ہے، یہ محض اس کا مزے کا اڑانے کے لیے ہے۔ کس پہلو سے سوال کیا گیا ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ مدعا یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے اپنا پروردگار مانتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں بادشاہ اپنے آپ کو دیوتا کا مظہر یا اس کا اوتار کہہ کر پیش کرتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جو بعد میں مذہبیات میں مسیحیوں کے ہاں پیدا ہوئی۔ یعنی ذات باری نے تجسیم اختیار کر لی ہے۔ سیدنا مسیح اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی مخلوق نہیں ہے جیسے میں آپ اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ ذات باری کی تجسیم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذات بہت ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ربط و تعلق کے لیے جس طرح اپنے خیال کو کلام کی صورت دے دی ہے، اسی طرح سے ایک انسان کو اپنی صورت دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مسیح علیہ السلام کو جو شخص دیکھے گا یا ان کے ساتھ تعلق قائم کرے گا تو وہ مخلوق کی حیثیت سے تعلق قائم نہیں کرے گا، اس کے لیے تو پھر وہی خدا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی مسیحی حضرات دعا و مناجات ان سے کریں گے، انہی کو اپنا پروردگار مانیں گے، انہی کے سامنے اپنی سب عرضداشتیں پیش کریں گے، اور اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم خدائی کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کے باہمی تفریق کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے۔
اس زمانے میں کسی دیوتا کا مظہر بادشاہ بن جاتا تھا، اسی بنیاد پر گاڈ کنگز کی تعبیر اختیار کی جاتی تھی، یعنی کوئی ہستی ہے جس کو وہاں سب سے بڑا معبود مانا جا رہا ہے، وہ سورج دیوتا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ یونان کی میتھالوجی کو دیکھیں، اسی طرح مصر کی، اسی طرح ہندوستان کی، تو اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ اپنی تعبیرات میں مختلف ہو گئے ہیں، لیکن استدلال کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی کوئی ہستی ہے جس کو پہلے ماورا مان لیا گیا ہے، پھر اس کا ظہور اس کائنات کی کسی چیز میں مانا جا رہا ہے، اور پھر اس ظہور کا ظہور کسی انسان میں مان لیا جاتا ہے، اور یہی چیز کم و بیش پھر تصوف کی روایت میں آ کر پیدا ہوتی ہے۔ مصر میں اس کی صورت یہ تھی کہ سب سے بڑا دیوتا سورج کو سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کائنات میں جو ایک روح جہاں ہے اس کا ظہور سورج میں ہوا ہے، اور سورج دیوتا جو اپنی ذات میں خود ایک شخصیت ہے، اس کا زمین پر ظہور بادشاہ کی صورت میں ہوا ہے، تو بادشاہ گویا اس کا اوتار ہے۔ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے اپنا پروردگار مانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ زمین پر موجود ہیں ان کے سامنے خدا نہیں ہے، ان کے سامنے حضرت مسیح ہیں۔ اس صورتحال میں ان کے سامنے کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ اگر اس کے پس منظر میں دیکھنا ہے تو جب سورج طلوع ہوگا وہ دکھا دے گا، اور خود سورج کے بارے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کس کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ میتھالوجی کافی ہے۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ یہ چیز انسانی ذہن سے متعلق ہوتی تھی، اسی بنیاد پر یہ بات اس نے کہی، یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق میں ہوں۔ یہ دعویٰ اس نے نہیں کیا، وہ اسی ظہور کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اگر آپ مسیحیوں سے بھی پوچھیں کہ کیا سیدنا مسیح نے اس کائنات کو خلق کیا ہے تو وہ کہیں گے نہیں، باپ نے کیا ہے، یعنی کچھ ترتیب کے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف جہاں اس طرح کی دیمالہ وجود میں نہیں آ سکی لیکن شرک پیدا ہوا ہے جیسے اہل عرب کے ہاں، تو وہاں اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو مسلمان قوموں میں جب شرک پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر تصوف کی راہ سے، تو اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض ہستیوں کو غیر معمولی حیثیت دے کے امر میں شریک کر لیا ہے۔ وہاں خلق زیر بحث نہیں ہوتی، امر زیر بحث ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بیان توحید میں ایک بنیادی حیثیت دے کر اس طرح کہا کہ الا لہ الخلق والامر، نہیں، خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ خود خالق کو اس کی ذات سے اس دنیا تک پہنچا دیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے جو یہاں اختیار کیا گیا یا جو مسیحیوں نے اختیار کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں، امر میں کچھ ہستیوں کو، خواہ وہ فرشتے ہیں، خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے کچھ برگزیدہ اولیاء ہے جن کا انتخاب کر کے امر میں شریک کر دیا جائے۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ صورتیں ہیں۔ اسی وجہ سے جب شرک کی تعریف کی جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کو دو حصوں میں ہمیشہ سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، یعنی ایک یہ کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے مانا جائے، اور دوسرے یہ کہ خلق یا امر میں کسی کو شریک کیا جائے۔ یعنی خلق پھر فعل ہے، وہ ذات سے ایک فعل صادر ہوا ہے، اس میں بھی شرکت مانی جاتی ہے بعض جگہوں پر۔ اہل عرب کے ہاں یہ نہیں تھا، چنانچہ قرآن میں مکالمہ نقل ہوا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے، یعنی وہاں کوئی زیر بحث چیز نہیں تھی۔ اسی طرح تصوف جس طرح کا شرک پیدا کرتا ہے اس میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی، یعنی وہ اگر کچھ لوگوں کو قطب یا ابدال قرار دے کر ان کی طرف بعض غیر معمولی کرامتیں منسوب کرے گا یا اختیارات منسوب کرے گا تو وہاں پر بھی
امر میں شرکت ہوگی، خلق زیر بحث نہیں ہوتا۔ خلق کو وہ ایک دوسرے طریقے سے بیان کریں گے، یعنی اللہ پروردگار عالم کی ہستی کا ایک مجرد صورت میں احساس دلا کر پھر اس کے تعینات کی صورت میں کائنات کی توجیہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسری طرح کا شرک وجود میں آ جائے گا جو ذاتی شرک ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنے جاہ و جلال کو دیکھ کر، اپنی بادشاہی کو دیکھ کر فلاں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ دعویٰ ایسے نہیں ہوتا جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ اس طرح ایک میتھولوجی بناتا ہے، ایک دم مالا بناتا ہے، اور اس کو پھر ایک ظہور کی سائنس کے ذریعے سے اپنے ساتھ متعلق کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے، فرعون نے کہا، مجھے اپنا پروردگار مانتا ہے، پھر یہ تم دونوں کس پروردگار کے رسول بن کر آ گئے ہو؟ یعنی مظہر خدا تو میں ہوں، اب تم کہہ رہے ہو کہ تم مظہر خدا تو نہیں ہو، لیکن کسی رسول نے تم کو پیغامبر بنایا ہے۔ جو ذات ہے اس کا ظہور تو میرے اندر ہوا ہے، اور میں اس کا نمائندہ ہوں اس لحاظ سے، مظہر ہونے کے لحاظ سے۔ لیکن تم کہہ رہے ہو کہ تم پیغامبر ہو، تو کس کے پیغامبر ہو؟ یعنی یہ بتاؤ، ایک ہستی کا ظہور تو میری طرف ہے، وہ میں ہوں، تم کس کے پیغامبر، کس کے نمائندے بن کے آئے ہو؟ تو یہ سوال انہوں نے اس پہلو سے کیا۔ اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جو میری بادشاہی میں مداخلت کرے۔ یعنی چلیے، کوئی آدمی کسی کو مانتا رہا، کسی نے اس کو دیوی بنا لیا، کسی نے اس کو دیوتا بنا لیا، لیکن اس نے دوسرا جو پہلو ہے اس کو نمایاں کیا کہ تم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں میرا پروردگار ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس پروردگار نے جو تمہارا پروردگار ہے میری پروردگاری میں مداخلت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس سے بڑی جسارت ہے جو تم کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جو میری بادشاہی میں مداخلت کرے اور مجھ سے کہے کہ میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں۔ یعنی اس کا ظہور تو ادھر ہے، اس نے پیغامبر تم کو بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو اس کی ہدایت ہے کہ میں جانے دوں۔ تو یہ کیا تضاد ہے، ذرا اس کی وضاحت فرماؤ۔ زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، میری بحث اس سے نہیں ہے۔ زمین کس نے بنائی، آسمان کس سے بنایا؟ اس سرزمین کے لوگوں کا رب اور معبود تو میں ہی ہوں۔ یعنی یہاں تو اس کا ظہور میری ذات میں ہوا ہے۔ تو اس لیے ذرا بتاؤ کہ یہ کس رب کے، کس پروردگار کے تم پیغامبر بن کے آئے ہو؟ اس جملے میں یہ حقائق پوشیدہ ہیں جو دوسری جگہوں پر خود قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی اب جو تعارف کرایا انہوں نے وہ خلق و امر پر ذات باری کے تصرف کا کرایا ہے۔ یعنی وہ رب ہے، ظاہر ہے کہ جو چیز اس کی سامنے آتی ہے وہ خلق ہے یا اس کا امر ہے، دونوں ہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ امر جو ہر چیز کی جبلت پر، ہر چیز کی فطرت پر، ہر چیز کے خصائص پر اثر انداز ہو رہا ہے، جو ایک مؤثر کی طرح خودکار طریقے پر چیزوں میں علت و معلول کے رشتے پیدا کر دیتا ہے، تو امر کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور خلق یعنی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، تو شے ہے یا شے میں قوت کا ظہور ہے، تو قوت کا ظہور ظاہر ہے امر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور شے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، خلقہ ثم ہدا، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ دو جملے ہیں، لیکن ان دو جملوں میں
فلسفے کی ایک پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، یعنی اس میں در حقیقت وہ ساری بات انہوں نے بیان کر دی ہے جس کو انسان اگر اس کے اندر اتر کر سمجھ لے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو ضلالت کی طرف یا گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ چنانچہ اس کی اب ہم وضاحت دیکھیں گے۔ میں نے لکھا ہے یہ جواب نہایت مختصر ہے، 2 جملے ہیں۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے، یعنی اس کو بنایا ہے، وجود بخشا ہے، پھر رہنمائی فرمائی ہے، ثم ہدی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بلیغ اسلوب میں یہ حقیقت فرعون پر واضح کر دی ہے کہ رب ہونے کا حقدار فی الواقع کون ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے، براہ راست نہیں دیا، کہ جس کو رب کہنا چاہیے اس کی بنیادی صفات کیا ہیں، یا خلق یا امر، یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے بتایا۔ یہ جواب نہایت مختصر ہے مگر اپنے اندر حقائق و معارف کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بلیغ اسلوب میں یہ حقیقت فرعون پر واضح کر دی ہے کہ رب ہونے کا حقدار فی الواقع کون ہو سکتا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے، یعنی یہ 2 جملوں میں جو بات کہی گئی ہے اس کو اگر کھول دیجئے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر شے اپنے مقصد وجود کے اعتبار سے ایک خاص قالب و حیت رکھتی ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں وہ جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے ہے، وہ حیوانات میں سے ہے، یا وہ انسان ہے، کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے مقصد وجود کے اعتبار سے بنی ہوئی ہے، یعنی اس کو جس مقصد سے بنایا گیا ہے اس کی حیت اور اس کا قالب، اس کے اعضاء اور ان کا باہمی تعلق، یہ اس مقصد سے ہم آہنگ کر کے بنایا گیا ہے۔ یعنی ایک مقصد وجود ہے، پھر اس کے لحاظ سے اس کی حیت ہے، اور پھر اس مقصد وجود کی تحصیل و تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک جبلی رہنمائی بھی رکھتی۔ یعنی چیز کو دیکھنے کے 2 زاویے ہیں، ایک یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال لے لیں، ایک مقصد ہے جو ہمہ وقت مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کا وجود اس مقصد وجود کے لحاظ سے خلق ہوا ہے، یعنی ان دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اسے بنایا تو گیا ہے اس مقصد کے لیے، لیکن اتنا بھاری بنا دیا گیا ہے کہ پھول پر بیٹھے تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آہنگی، یعنی جو کام اس نے کرنا ہے، یہی انسان کا معاملہ ہے۔ انسان کو دنیا میں جس طرح ایک تہذیب وجود میں لانے کے لیے، جس طرح سے اس کائنات کے حقائق دریافت کرنے کے لیے، اور جس طرح کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی ایک تو اس کا وہ مقصد وجود ہے جس کا تعلق ذات باری کی بارگاہ میں حاضری سے ہے، ایک وہ ہے جو اس دنیا سے اس کو متعلق کرتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے دیکھیے تو اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، معاش کی جدوجہد کرنے، تہذیب وجود میں لانے، ثقافتی عوامل پیدا کرنے، رسوم و رواج کو وجود بخشنے، اور پھر اس کے بعد اپنی آئندہ نسلوں کو ایک خاص راہ پر ڈال دینے کی تمام تر صلاحیتیں اس کے وجود سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔ یعنی کسی جگہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ یہ کرنے کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے اور اس کو اس طرح کا قالب یا اس طرح کا وجود یا اس طرح کی ہستی یا اس طرح کی حیت نہیں دی گئی۔ تو یہ بالکل ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور پھر اس مقصد وجود کی تحصیل و تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک جبلی رہنمائی بھی رکھتی ہے۔ جبلی رہنمائی یعنی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو تو وہ جیسے ہی پیدا ہو جاتی ہے تو بتدریج جو اس کے لیے ہدف طے کیا گیا ہے اس کی طرف بڑھنا سیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جانور بھی سیکھتے ہیں، حد یہ ہے کہ وہ نباتات بھی سیکھتی ہیں اسی طریقے سے۔ وہ رہنمائی کہاں سے آتی ہے؟ وہ ان کے اندر ودیت ہے۔ جو چیز اندر ودیت ہوتی ہے
اسے ہم جبلی رہنمائی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ گویا اس وجود کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ جس طریقے سے اس کی خلقت ہوئی ہے اسی طریقے سے وہ ہدایت بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اس کا سب سے دل نواز ظہور وہ ہوتا ہے جب ایک جانور کا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ماں کی طرف لپکتا ہے اور اس کے تھنوں کو منہ میں لے لیتا ہے، تو وہ ایک غیر معمولی ظہور ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی وہ ابھی باہر آیا ہے اور اس کے فوراً ہی بعد وہ جبلی رہنمائی جو سب سے پہلے ہونی چاہیے، اس لیے کہ جبلی رہنمائی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے، اور چونکہ انسانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے، یعنی ان کو ان ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے جو یہ سب معاملات سکھانے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا، یعنی وہاں جو ہم آہنگی ہے وہ دوسرے طریقے سے پیدا ہوتی ہے، وہاں وہ شعوری اعمال سے ہوتی ہے، وہاں شعور کے بغیر ہو جاتی ہے، یعنی بظاہر شعور کے بغیر، تو اپنے اندر ایک جبلی رہنمائی بھی رکھتی ہے۔ شہد کی مکھی کو جس مقصد کے لیے خالق نے پیدا کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے اس کے ننھے سے وجود کے اندر اس نے وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی پھولوں سے رس چوس کے شہد بنانے تک ایک ایک مرحلے کا اب ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے، اس کو بہت دقت نظر کے ساتھ جز جز میں دیکھ لیا ہے۔ کیا چیز واضح ہوئی ہے؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مکمل مینول ہے، رہنمائی کا ایک قاعدہ ہے، پڑھا کے آئی ہے، اس کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ الف سے یا تک وہ اپنا سبق دہراتی چلی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کو جس مقصد کے لیے خالق نے پیدا کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے اس کے ننھے سے وجود کے اندر اس نے یعنی خالق نے وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، اور پھر اس کی جبلت کو، یعنی یہ تو اس کی خلقت ہے، وہ ایسے کی گئی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے نہایت موزوں مخلوق بن گئی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اس کی جبلت کو یہ الہام بھی فرما دیا وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اپنے لیے شہد کا ذخیرہ فراہم کرے۔ یعنی وہ پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد میرے یا آپ کے مدرسے میں سیکھنے کے لیے نہیں آتی، اس کے فوراً بعد اس کے باطن کی رہنمائی، الہامی رہنمائی اس کو اس راستے پر ڈال دیتی ہے جس پہ چل کے وہ رس چوستی، شہد بناتی، چھتا بناتی اور اپنی کمال صنعت گری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی حال اس کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا ہے۔ اب اسی پر قیاس کر کے آپ کسی چیونٹی کا، کسی بھنگے کا، کسی پروانے کا، کسی کونپل کا اور انسان کا، کسی بھی چیز کا مطالعہ کیجیے، یہی حال اس کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا ہے۔ ایک چیونٹی، ایک بھنگا، ایک مکڑی، ایک بکری، ایک شیر، سب کو قدرت کی طرف سے ایک خاص نوع کی خلقت اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے ایک جبلی ہدایت عطا ہوئی ہے۔ یعنی ہر چیز جس کو آپ دیکھیں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کی خلقت کا مقصد وجود سے ہم آہنگ وجود پذیر ہونا اور جو مقصد وجود ہے اس کی تکمیل کے لیے جبلی رہنمائی کا موجود ہونا، یعنی دونوں چیزوں کے مجموعے کے بغیر وہ ایک مردہ جسم ہے۔ یہاں تک کہ جو پتھروں کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں جمادات میں، وہ بھی بالکل اسی قاعدے کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اس کو قرآن نے ایک لفظ سے ادا کیا ہے، امر، یعنی ہر چیز کو جب ہم بناتے ہیں تو ایک خلق کا فعل ہے، اس میں چیزیں ان کے مقصد وجود کو سامنے رکھ کر اس کے لحاظ سے بنائی جاتی ہیں۔ ہم نے گاڑی کو سڑکوں پر چلنے کے لیے، مسافر لے کر جانے کے لیے بنایا ہے، جہاز کو فضا میں اڑنے کے لیے بنایا ہے۔ انسان کے وجود میں ذات باری نے خلق اور امر دونوں کو اس طرح ودیعت کیا ہے کہ پھر وہ آگے اس عمل کو دہرا سکتا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کو دیکھیے
تو جو ذات باری کے ہاں خلق کا عمل ہے وہ ایک سطح پر خلق کا عمل بھی کرتا ہے، اس نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اچھا، پھر جب وہ خلق کا عمل کرتا ہے، یعنی چیزوں کو وجود پذیر کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اب تو اس کی ایجادات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی بالکل یہی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ چیز کا مقصد طے کرتا ہے، مقصد کے لحاظ سے اس کی خلقت کو ڈیزائن کرتا ہے۔ انسان بھی بالکل یہی کرتا ہے، اور پھر اس میں وہ خصائص پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز اپنے مقصد وجود کو حاصل کرنے کے لیے ایک پوری مشینری بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بالکل وہی عمل ہے جو خلق و امر کا کائنات میں موجود ہے، انسان اسی کی نقل کرتا ہے، یعنی اسی کو ایک بڑی چھوٹی سطح پر دہراتا ہے۔ یہ بھی اسی لیے ہے کہ انسان سے چونکہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس خالق کو اور اس عامر کو نہ صرف یہ کہ تلاش کرے بلکہ اس کے بعد اس پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان کو سچے عمل میں بدلے۔ تو اس کو بتایا گیا ہے کہ اس سارے عمل کو سمجھنے کے لیے تمہیں کہیں مریخ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود اس پورے عمل کے لیے تمام تر صلاحیتیں تمہارے اندر رکھ دی، تم خود کر کے دیکھ لو۔ خلق کیسے ہوتا ہے کر کے دیکھ لو، امر کیسے ہوتا ہے کر کے دیکھ لو، اور پھر اس امر کے نتیجے میں خلق کس طرح خودکار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ گاڑی کس نے بنائی ہے اور اب جو گاڑیاں ہم ایجاد کر رہے ہیں وہ خود چل رہی ہو، تو کوئی ایسا بچہ جو اس کی پوری سائنس سے واقف نہ ہو وہ یہی کہے گا کہ یہ آپ سے آپ چل رہی ہے، یعنی اس کے اندر امر کا ظہور بھی خودکار ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اس کائنات میں ہے۔ یہاں اثر اور مؤثر کا جو تعلق اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ پھر کئی کئی نسلوں میں، کئی کئی درجوں میں، اور پھر یہی نہیں بلکہ زمان کے پرتوں میں جو اربوں سال پر پھیل جاتے ہیں خودکار ہو جاتا ہے۔ یعنی امر کی نوعیت بھی یہ ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر ان کے اندر ان کا امر نازل کر دیا۔ وہ امر وہ جبلی رہنمائی ہے جس کے تحت کوئی چیز کام کرتی ہے اور ایک خودکار طریقے سے اثر اور مؤثر کا تعلق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اثر اور مؤثر کے تعلق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تین چیزیں بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، یعنی اس میں ایک خاص طرح کی باقاعدگی ہوگی، ریگولیرٹی ہوگی۔ علت و معلول کے رشتے کی پہلی شرط وہی بنتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا ٹیمپورل سیکونس ہوگا، یعنی ایک زمانی ترتیب ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں مؤثر اور اثر دونوں مقدم مؤخر ہو جائیں، اور اسی طرح سے ان میں ایک مکانی اقتران ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مل کے پھر کیا کرتی ہیں، یہ قوانین بنا دیتی ہیں، اور انسان انہی کو دریافت کرنے میں اپنی عمریں گزار دیتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ تو یہ چیز ہے جس کو کائنات میں انسان چاہے تو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ایک چونٹی، ایک بھونگا، ایک مکڑی، ایک بکری، ایک شیر، سب کو قدرت کی طرف سے ایک خاص نوع کی خلقت اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے ایک جبلی ہدایت عطا ہوئی ہے۔ اب دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، خلقت اور جبلی ہدایت۔ ہم اس کو کھولتے ہیں تو خلقت کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو سائنس کے اوراق، لائبریریوں کے دفتر بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم امر کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو گرفتی میں نہیں آتا، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ذات باری نے اس کو ادا کیا کس شان بے نیازی سے۔ موسیٰ نے جواب دیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی۔ رہنمائی فرمائی ہے یعنی آپ اپنے مقصد وجود کی طرف جاؤ۔ اب تم شہد کی مکھی ہو تو جاؤ شہد بناؤ، اس کی رہنمائی فرما دی ہے اور اس کی جبلت کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ سب کو خدا نے الہام فرمایا ہے کہ کس طرح اور کس نوع کی اپنے لیے غذا حاصل کریں، کس طرح توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کریں، یعنی آگے اپنی نسل کیسے بڑھائیں، کس طرح اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت کریں، کس چیز سے بچیں اور کس چیز کو اختیار کریں، اور پھر کس طرح اس کائنات کی مجموعی خدمت میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ یعنی امر یہ ہے،
جو امر نازل کیا گیا ہے وہ ایسا ہماگیر ہے، ایسا ہر پہلو کا احاطہ کرنے والا امر ہے۔ تو اس امر اور اس خلق کو ان دو لفظوں میں قرآن ادا کرتا ہے، خلق اور ہدایت۔ یعنی یہ ہدایت وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر اسلام کی ہدایت، دین کی ہدایت میں بولتے ہیں، یہ وہ جبلی ہدایت ہے جو الہام کی گئی ہے انسان کے اندر۔ تو فرمایا کہ وہی میرا رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر اس کو رہنمائی دی۔ اب جاؤ اپنے مقصد وجود کی طرف آگے بڑھو۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ موضوع ابھی باقی ہے، اب اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر